السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال چال ہے جناب؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، دنیا اور آخرت میں بے شمار خوشیوں اور کامیابیوں سے نوازے۔ جی آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے انشاءاللہ یہ ہے دولت مند ہونے کے اصول قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور سکسیس ٹیم کے پلیٹ فارم سے میں ہوں استاد معین اختر۔ تو انشاءاللہ آج ہم جس پیٹرن کو فالو کریں گے وہ کچھ اس طرح سے ہوگا کہ پہلے 40 منٹس کا انشاءاللہ ہمارا ایک جو ہے کنزیکٹیو ایک لیکچر چلے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد پھر آپ کے پاس ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے انشاءاللہ، جو زوم کا لنک ہوگا، تو اس میں آپ پھر کلک کر کے اس سیشن جیسے ہمارا یہ والا کمپلیٹ ہوتا ہے تو وہ لنک جو ہے وہ 20 منٹ کے لیے انشاءاللہ ہوگا، کیونکہ ہمارا جو پہلا سیشن ہے وہ 35 سے 40 منٹ کا ہوگا، اور باقی انشاءاللہ کوئی 20 منٹ ہم دیں گے کویسچن اینڈ آنسر سیشن کو، تو وہ زوم پہ ہوگا انشاءاللہ، وہ یوٹیوب پہ نہیں ہوگا جیسے کہ اس وقت ہمارا یہ لیکچر چل رہا ہے۔ مزید یہ ہے کہ ہم بغیر کسی تمہید کے اللہ تعالیٰ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ ایک بار تمام دوست مل کر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جی ہم بسم اللہ کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ ہمارا جو سیشن ہوگا یہ ایک بک ہے پروفیسر ڈاکٹر فضل الہی صاحب کی، رزق کی کنجیاں۔ انشاءاللہ اس کی روشنی میں ہم چیزوں کو دیکھیں گے۔ انہوں نے بہت زبردست کام کیا ہوا ہے، اور اس میں انہوں نے کوئی 33 جو ہیں پوائنٹس اکٹھے کیے ہیں قرآن و احادیث کی روشنی میں۔ اس کے علاوہ اگر ہمیں کچھ مزید ٹائم مل سکا تو ہم یہ دیکھیں گے کہ چند پوائنٹس میں اپنے بھی شیئر کروں گا جو میں نے ریسرچ کر کے ڈھونڈے ہیں قرآن و احادیث کی روشنی میں۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کوشش کریں گے کہ بات کریں رزق کی بڑھوتری پہ، کہ رزق کو ہم کیسے بڑھا سکتے ہیں، ہاؤ ٹو انکریز آور رزق۔ رزق جو ہے نا وہ ایک کافی براڈر کانسیپٹ ہے۔ رزق کا مطلب ہے ہر وہ چیز جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے، اور جو چیز بھی آپ کو فائدہ دیتی ہے، ہر اللہ کی نعمت جو ہے وہ رزق میں آ جاتی ہے۔ تو ہم صرف اور صرف مال و دولت کی حد تک محدود نہیں رہیں گے، مال و دولت کو بھی ساتھ میں ڈسکس کریں گے، لیکن اصل ہمارا فوکس رہے گا رزق پہ، اور رزق میں ہماری ہیلتھ، ہماری اچھی صحت شامل ہے، ہماری مال و دولت شامل ہے، اچھا اوڑھنا، اچھا پہننا، اچھا گھر، ہر چیز جو ہے وہ چیزیں اپنی جگہ پر وہ بھی شامل ہیں، اچھے تعلقات، عزت، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ رزق کے کانسیپٹ میں آتی ہیں۔ اور آپ کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کیسا ہے، یعنی کہ ایک اسپریچول جو ہماری آئیڈینٹی ہے اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ اسے یہ سارے کا سارا ایک پورا ایک کانسیپٹ جسے ہم کہتے ہیں 360 ڈگری امپروومنٹ، انشاءاللہ ہم اس پہ بات کریں گے۔ تو سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے استغفار و توبہ کا پوائنٹ، یعنی کہ سورہ نوح میں آیت نمبر اس کی 10 سے لے کر اگر 12 تک ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے بڑا ہی واضح ایک کانسیپٹ آتا ہے کہ استغفار اور توبہ جو بندہ کرتا ہے اس کے رزق میں بڑا تیزی سے اضافہ ہوتا ہے۔ اس پہ ہماری ایک علیحدہ سے یوٹیوب پہ ویڈیو بھی موجود ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ اپنے رزق ایک عمل ہے جو کہ استغفار کا عمل ہے، توبہ اور استغفار کا عمل، اس سے رزق کے 5 دروازے کھلتے ہیں۔ وہ آپ ویڈیو جا کر چیک کر سکتے ہیں انشاءاللہ ہمارے یوٹیوب چینل پر۔ ہمارا یوٹیوب جو چینل ہے وہ ہے سکسیس ٹیم استاد معین اختر۔ یہ تو ہم بات کرتے ہیں ڈائریکٹلی اپنے پوائنٹ پہ آتے ہیں۔ یہاں پہ ہے کہ سورہ نوح کی آیت نمبر 10 سے 12 تک میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں، پس میں نے کہا اپنے پروردگار سے گناہوں کی معافی طلب کرو، یعنی کہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اپنے پروردگار سے گناہوں کی معافی طلب کرو، بے شک وہ بڑے بخشنے والے ہیں، آسمان سے تم پر موسلادھار می برسائیں گے، اور تمہارے مالوں اور اولاد میں اضافہ کریں گے، اور تمہارے لیے باغات اور نہریں بنا دیں گے۔ یعنی کہ استغفار اور توبہ سے ہوتا کیا ہے کہ ہمارے رزق میں کس طرح سے اضافہ ہوتا ہے، میں آپ کے سامنے ایک ایک کر کے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلا ہے کہ اس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جب بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں تو بندے کے لیے برکتوں کا اور خوشیوں کا جو راستے ہیں نا وہ کھلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ پہلا تو بتایا کہ استغفار کرنے سے گناہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ ہے کہ اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ موسلادھار بارش نازل فرماتے ہیں، یعنی کہ آسمان سے برکتوں والی بارشیں نازل ہوتی ہیں۔ یہ ایک اور بینیفٹ ہے، یعنی کہ رزق کی ایک اور شکل ہے جو کہ ہم پہ آتی ہے اگر ہم توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ مزید آتا ہے
کہ مال و دولت میں اضافہ آتا ہے. یہ جو تیسرا بینیفٹ آ رہا ہے مال و دولت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اضافہ فرما دیتے ہیں. واضح طور پہ یہ آتا ہے کہ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے مالوں میں اضافہ فرماتے ہیں. اور دوسرا فرمایا ساتھ ہی کہ اولاد میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. اور اولاد میں بالخصوص بیٹوں کا تذکرہ آ رہا ہے کہ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نرینہ اولاد سے نوازے. بلکہ انبیاء علیہ السلام نے بھی نرینہ اولاد کی خواہش ظاہر کی دعائیں فرمائی. تو یہاں پر جو چیز ہمارے پاس آ رہی ہے فرمایا کہ جو چوتھا پوائنٹ ہے وہ ہے اولاد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اضافہ فرماتے ہیں. یہ بھی ایک رزق کی شکل ہے. اس کے بعد پانچواں پوائنٹ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ باغات بنا دیتے ہیں. ایک بندے کے لیے رزق کا وافر ہونا، پھلوں سے اس کی مدد ہوتی ہے، باغات اس کے لیے وافر ہو جایا کرتے ہیں. اور چھٹا پوائنٹ ہے کہ اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہروں کا نظام جو ہے اس کے لیے بہتر بنا دیتے ہیں. یعنی کہ نہروں کے ذریعے سے اس کی فصلوں تک، اس کے باغات تک پانی کا بھی بندوبست فرما دیتے ہیں. تو یہ 6 پوائنٹس ہمارے پاس آئے. صرف کام ایک ہے، فائدے ہمارے پاس 6 آ رہے ہیں. کس سے؟ صرف آپ استغفار و توبہ کریں. اچھا بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں استغفار جو ہے وہ صرف استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کرنے کا نام ہے. حالانکہ استغفار ایک پورا کانسیپٹ ہے. اور اس کی جو پوائنٹس ہیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ استغفار و توبہ کا اصل میں مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے بندہ اپنے گناہوں کے بارے میں شرمندہ ہو اور نادم ہو کہ واقعی مجھ سے غلطی ہوئی ہے. اور اس کے بعد پھر بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی طلب کرے کہ یا اللہ تو مجھے معاف فرما دے، مجھے احساس ہو گیا میں نے غلط کیا، میں ڈٹ نہیں گیا اپنے گناہوں پر. اور آگے تیسرا پوائنٹ کیا ہے کہ بندہ آئندہ سے اپنے جو بھی گناہ کا کام کر رہا ہے اسے چھوڑنے کا فیصلہ کرے اور یہ طے کر لے کہ یا اللہ میں ایک سچا ارادہ کرتا ہوں کہ آئندہ سے میں یہ والا غلط کام جو بھی جس کی وجہ سے بندہ توبہ کر رہا ہے، جو بھی گناہ کے کام ہے بندہ چھوڑنے کے لیے فیصلہ کرے کہ یا اللہ آئندہ میں یہ نہیں کروں گا. اور اس کے بعد جو فورتھ پوائنٹ ہے، یعنی کہ 3 پوائنٹ آگے ہمارے پاس چوتھا حصہ ہے اس کا توبہ و استغفار کا. اگر آپ نے کسی کا حق مارا ہوا ہے تو اس کی تلافی کریں. تو یہ ہے استغفار کا معنی. آگے ہم چلتے ہیں. ساتھ ہی ہمارا دوسرا پوائنٹ ہے جو رزق کی دوسری کنجی ہے وہ ہے تقوی. یعنی کہ حدیث قرآن پاک میں بہت واضح طور پہ آتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 میں ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ و مفہوم ہے. فرمایا اور جو کوئی اللہ سے ڈرتا ہے وہ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کی راہ بنا دیتے ہیں. اور دوسرا فرمایا اور اسے وہاں سے رزق دیتے ہیں، روزی دیتے ہیں جہاں سے اس سے گمان بھی نہیں ہوتا. تو آپ تصور فرمائیے جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے اسے فائدہ کیا بتایا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہر پریشانی، ٹینشن، مصیبت والی جگہ سے نکالنے کا اس کے لیے کوئی بندوبست فرما دیتے ہیں. اور دوسرا ساتھ میں کیا فرمایا اور اسے وہاں سے رزق دیتے ہیں. اور رزق سے کیا مراد ہے کہ بھئی بندے کی کیا ضرورت ہے. بندے کو ہیلتھ چاہیے، اللہ تعالیٰ اچھی صحت سے نوازتے ہیں، مال سے نوازتے ہیں، اچھی اولاد سے نوازنے پر اللہ تعالیٰ قادر ہے. تو رزق کے جو بھی ذرائع ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہاں سے اس بندے کو رزق دیں گے جو تقوی اختیار کرتا ہے، جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. اس کے بعد سورہ اعراف میں ایک اور جگہ پہ اسی کا تذکرہ آتا ہے، آیت نمبر 96 ہے جس کا ترجمہ و مفہوم ہے. فرمایا اور اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور برے کاموں اور یعنی کہ کفر اور شرک سے بچتے رہتے، یعنی کہ تقوی اختیار کرتے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے، تو فرمایا پھر ہوتا کیا تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے. یعنی کہ اللہ وعدہ فرما رہے ہیں کہ اگر بستیوں والے جو لوگ ہیں، یعنی کہ جو لوگ رہ رہے ہیں زمین پر، اگر یہ کیا کرتے ایمان لے کر آتے اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتے تو اللہ تعالیٰ سے انعام کے طور پہ کیا دیتے، ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بہت واضح طور پہ فرما دیا کہ آپ تقوی اختیار کریں. اچھا تقوی کا مطلب کیا ہے کہ ایک طرف بتایا جا رہا ہے کہ جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر طرح کی پریشانی اور ٹینشن سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ اسے وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے وہم و گمان بھی اس بندے کا نہیں ہوتا. ساتھ ہی بتایا کہ اگر سورہ اعراف میں جو بھی آپ کے سامنے رکھا ہے کہ اگر لوگ جو ہیں ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے، ہم آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں. یعنی کہ ان کی برکتوں کے دروازے کھل جاتے. تو یہ یعنی کہ برکتوں کا مطلب ہے ہر چیز میں بینیفٹ ہونا، ہر چیز میں کشادگی آ جانا. اگر آپ کا مال ہے تھوڑا بھی ہے تو اس میں اگر برکت آ جائے تو اس بات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا ہی اتنا وافر ہو جاتا ہے کہ آپ کی ہر طرح کی ضرورتوں کو پورا کر دیتا ہے. تو یہ اصل میں کانسیپٹ ہے اس کا. اور اس کے بعد مزید ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تقوی کا اصل میں مطلب کیا ہے. تقوی جو ہے اس کا جب ہم مادہ دیکھتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے، اس کا مطلب ہے جو بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا وہ کرنا شروع کر دے، اور بالخصوص جن چیزوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع فرمایا ان سے رک جائے، تو یہ سارے وعدے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بندے کے لیے پورے ہوتے ہیں.
نیکسٹ ہے ہمارے پاس تیسری کنجی جو ہے رزق کی، جس کی وجہ سے ہمارا جو دولت مند بننے کا جو تیسرا اصول ہے وہ کون سا ہے کہ بندہ اللہ پر توکل کرے۔ اچھا، اس کے بارے میں حدیث ہے، حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ و مفہوم ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پر اسی طرح بھروسہ کرتے ہوتے جیسا کہ ان پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو تم اسی طرح رزق دیے جاتے جس طرح پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے، صبح خالی پیٹ نکلتے اور شام کو پیٹ بھر کر پلٹتے ہیں۔ یعنی کہ یہاں پر پتہ کیا چلا کہ اگر ہم توکل اللہ تعالیٰ پر کرنا شروع کر دیں تو پھر کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ یعنی کہ توکل ایسے کرنا ہے جیسے توکل کرنے کا حق ہے، تو فائدہ کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح رزق دیں گے جس طرح سے پرندوں کو رزق دیتے ہیں کہ صبح وہ خالی پیٹ اپنے گھونسلوں میں سے نکلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ شام کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جب وہ واپس آتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اس بات کا بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کا شاید یہ مطلب ہے کہ کوشش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے۔ آپ غور فرمائیے کہ پرندے جو ہیں، پرندوں کی مثال دی گئی ہے نا، تو کیا پرندے جو ہیں اللہ پر توکل کر کے آرام سے گھونسلوں میں بیٹھ جاتے ہیں؟ نو، وہ توکل اللہ پر ہوتا ہے لیکن وہ نکلتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اور پھر جب واپس آتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے پیٹ بھر کر انہیں واپس لوٹاتے ہیں۔ تو اس بات کا یہ مطلب ہے کہ ہمیں توکل اللہ پر رکھنا چاہیے اور ساتھ میں کوشش اپنی پوری کرنی ہے، لیکن کوشش میں دو نمبری نہیں کرنی۔ دیکھیں، اگر بندہ دو نمبری کی طرف جائے گا، غلط راستے اپنانے کی طرف جائے گا، تو اس بات کا واضح مطلب ہے کہ اس بندے کا اللہ پر توکل نہیں ہے۔ توکل اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جائز راستے دیے ہیں ان پر پوری کوشش کرے، اسٹرگل کرے، ایفرٹ کرے، اور جب وہ کرے تو اس کے بعد پھر اللہ پر بھروسہ رکھے کہ میرا رب مجھے دے گا۔ کسٹمر کو میں نے سچ بول کے چیز بیچنے کی کوشش کی ہے، وہ ناراض ہو کے چلا گیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، رزق کسٹمر نے نہیں تھا دینا، رزق تو اللہ نے دینا ہے۔ تو اللہ پر توکل کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں سے امید نہ بندہ لگا لے، اللہ پر توکل کرے گا تو کام صحیح اور کھرا کرے، لوگ پسند کریں یا نہ کریں، کام صحیح ہونا چاہیے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر اسے لازمی رزق عطا فرمائیں گے۔ تو یہ ہمارے پاس آ گئی تیسری کنجی۔ اچھا، اس کے بارے میں ایک اور چیز بھی آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنی سواری کے پایا کو زنجیر سے باندھوں اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کروں، یا سواری کو کھلا چھوڑ دوں اور توکل کروں؟ یعنی کہ یہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اپنے طور پہ سارے جو سٹیپ بندہ لے سکتا ہے، ساری کوششیں جو کر سکتا ہے وہ کر کے پھر اللہ پر توکل کرے کہ بس ٹھیک ہے جی میرا اللہ پر توکل ہے، اب کچھ مجھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک بڑا زبردست کویسچن تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ نہیں، سواری کے پائے کو، اس کا جو پاؤں ہے یعنی کہ اونٹنی کے پاؤں کو پہلے باندھو، پھر اللہ پر توکل کرو۔ یعنی کہ جو تم کر سکتے ہو وہ کرو، اس کے بعد تمہارا توکل اللہ پر ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ لو جی میں نے ایسا پکا بندوبست کیا کہ اب کچھ ہو ہی نہیں سکتا، یہ غلط ہے، یہ پھر اللہ پر توکل نہیں ہے۔ اور نہ ہی یہ اللہ پر توکل ہے کہ آپ کچھ کرے ہی نہ اور سوچیں جی اللہ پہ میں نے چھوڑ دیا۔ نو، اپنی طرف سے پوری کوشش کر لیں اور اس کے بعد یہ یقین رکھیں کہ اب بھی جو ہونا ہوگا وہ ہو سکتا ہے، لیکن میرا اللہ پر توکل ہے تو اللہ تعالیٰ بندوبست کر دیں گے اسے بچانے کا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو رزق عطا فرمائیں گے۔ چوتھا پوائنٹ ہے رزق کی کنجی کے حوالے سے کہ اللہ عز و جل کی عبادت کے لیے فارغ ہونا۔ اچھا، اس میں جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ مفہوم ہے، اے آدم کے بیٹے، میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرو، میں تیرے سینے کو تونگری یعنی کہ غنا اور خوشحالی سے بھر دوں گا اور تجھے لوگوں سے بے نیاز کر دوں گا۔ یعنی کہ تمہیں لوگوں کے حاجت مند نہیں ہونا پڑے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں ایسا جناب امیری سے اور دولت سے نوازیں گے کہ تم لوگوں سے بے نیاز ہو جاؤ گے، لوگوں کی تمہیں ٹینشن نہیں رہے گی۔ آگے فرمایا، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا، یعنی کہ اللہ فرماتے ہیں اگر تو نے میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ نہ کیا تو پھر کیا ہو گیا؟ فرمایا کہ تو میں تیرے ہاتھ بیکار کاموں میں الجھا دوں گا اور لوگوں کی طرف تیری محتاجی ختم نہیں کروں گا۔ یعنی کہ اس بات کا یہ مطلب ہے کہ اگر تو تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے خود کو فری کر لو گے، فارغ کر لو گے، تو اس کا نتیجہ کیا؟ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آپ کے سینے کو تمنگری، امیری اور خوشحالی سے بھر دیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہاتھوں کو بھی کیا کریں گے؟ آزاد کر دیں گے۔ بندہ ہر وقت کمائی کے چکر میں نہیں پڑا رہے گا، وہ تھوڑی بھی کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ اس میں زیادہ برکتوں کا معاملہ فرما دیں گے، لوگوں سے اسے ضرورت نہیں رہے گی، ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے معاملات کو آسان فرما دیں گے۔ فرمایا اگر تم نے اپنی اللہ تعالیٰ کے لیے خود کو فری نہ کیا، فارغ نہ کیا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں تیرے ہاتھ بیکار کے کاموں میں الجھا دوں گا۔ یعنی کہ اس بات کا کیا مطلب ہے
کہ بہت سارے لوگ ہیں جو کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اوور ٹائم لگاتے ہیں، بیچاروں کی پوری پھر نہیں پڑتی، ایک ایک دو دو تین تین جابس کرتے ہوئے میں نے لوگ دیکھے ہیں، پھر بھی ان کی پوری نہیں پڑتی۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے قوانین کو توڑتے ہیں تو اس کا پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ معاملہ جو ہے وہ درستگی کی طرف نہیں آتا، پھر کام خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک مسکنسیپشن پیدا ہو سکتی ہے، بندہ یہ سوچ سکتا ہے کہ بھائی اللہ کی عبادت کے لیے فارغ ہونے کا مطلب ہے صرف مسجد میں بیٹھ جائیں اور اللہ اللہ کرنا شروع کر دیں، نہیں، یہ اس کا مطلب نہیں ہے، بلکہ جو علماء کرام نے فرمایا کہ اس کا مطلب ہے قلب و قالب، یعنی کہ جسم اور روح، جسم اور دل کو ہر لحاظ سے حاضر ہو کہ اللہ کی خدمت، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور عبادت میں خشوع و خضوع ہونا، یعنی کہ اس بات کا مطلب ہے پوری کنسنٹریشن کے ساتھ عبادت کرنا، یعنی کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے تو پوری توجہ کے نماز میں ہونی چاہیے۔ آج وہاں حج و عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو پوری توجہ ہونی چاہیے، زکوٰۃ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے دینی ہے، پھر صحیح ہو گیا۔ اچھا، قرآن پاک کی تلاوت کریں، پوری توجہ کے ساتھ کریں، اس بات کا مطلب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی عبادت والا کوئی بھی عمل کریں تو اس میں پوری توجہ اور کنسنٹریشن کے ساتھ کرنا ہے، پورے فوکس کے ساتھ کرنا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے سارے معاملات کو آسان فرما دیں گے اور رزق ہمارے لیے رزق کے دروازے کھول دیں گے۔ پانچویں کنجی ہے حج اور عمرے میں مطابقت، جس کا ایک حدیث ہے جس کا ترجمہ مفہوم ہے حج اور عمرہ کو ایک دوسرے کے بعد ادا کرو، کیونکہ وہ دونوں فقر اور گناہوں کو اس طرح دور کرتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے، سونے اور چاندی کے میل کچیل کو دور کرتی ہے، اور حج مبرور کا ثواب جنت ہی ہے۔ یعنی کہ یہاں پہ پتہ کیا چلا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور ذہن میں رکھیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اعلان فرما دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حق گوئی کی اللہ تعالیٰ نے دلیل اور گواہی دی ہے قرآن پاک میں، ارشاد فرمایا، سورہ نجم ہے آیت نمبر 3 اور 4 میں ارشاد فرمایا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جس کا ترجمہ مفہوم ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وہ اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے نہیں بولتے، بلکہ جو وحی ہوتی ہے صرف وہی وہ بولا کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آرڈر ہوتا ہے، جو وحی نازل ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی آگے امت تک پہنچاتے ہیں۔ تو اس بات کا یہ مطلب ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی حقیقت کی گواہی اللہ تعالیٰ نے دے دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی فرمایا وہ حق اور سچ ہی فرمایا۔ تو کیا فرمایا؟ جو بندہ حج اور عمرہ کو ایک دوسرے کے بعد ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے یہ دونوں جو ہیں حج اور عمرہ، جو اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اس کی فقر، یعنی کہ اس کی غریبی کو، اس کی جو ہے محتاجی کو دور فرما دیتے ہیں، اور گناہوں سے بھی اسے دور کر دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حج اور عمرہ بار بار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور جی، اس کے بارے میں مزید ایک اور ہمیں ذہن میں رکھنا پڑے گا پوائنٹ، دیکھیں میں نے بہت ساری اس پہ اسٹڈی کی ہے کہ ایک بندہ جو فائنینشلی زبردست کیسے ہو سکتا ہے، خوشحالی کیسے اس کا مقدر بن سکتی ہے، کون کون سی چیزیں ہیں جو اسے کرنی چاہیے، جیسے تھنک اینڈ گرو ریچ ہے بک ہے، سائنس آف گیٹنگ ریچ ہے، ایک کروڑ پتی کی طرح کیسے سوچیں، اس طرف سے بہت ساری کتابیں ہیں جن پہ میں نے کام کیا ہے، اور پراپرلی ہم کاؤنسلنگ بھی دیتے ہیں، جو لوگ فائنینشیل اپنے آپ کو بہتر کرنا چاہتے ہیں انہیں پراپر کاؤنسلنگ دیتے ہیں، ہمارے کورسز ہیں ان کے لیے۔ اچھا، میں نے جو ساری اسٹڈی کی ہے تو مجھے بڑا لاجیکل یہ سارے پوائنٹس لگے ہیں۔ تو یہاں پر بتایا کہ حج اور عمرے میں مطابقت، دیکھیے اصول یہ ہے کہ جو بندہ خرچ کرنے کی طرف جاتا ہے نا، یہ اس خوف کے بغیر کہ یار میں کہیں غریب نہ ہو جاؤں، اگر میں نے خرچ کیا تو میرے پلے ہی کچھ نہیں رہے گا، جو بندہ اس خوف کے بغیر خرچ کی طرف جاتا ہے تو اس کے لیے مزید جو ہے رزق کے دروازے کھلتے ہیں۔ یہ مینٹیلٹی ہے، بے سوچے سمجھے خرچ کرنے کا اس سے مراد نہیں ہے کہ ایسے بندہ اسراف کرنا شروع کر دے، جہاں نہیں بھی ضرورت خرچ کرنا شروع کر دے، یہ اس سے مراد نہیں ہے، بلکہ جو جائز ذرائع ہیں جہاں پر خرچ کرنا چاہیے، جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں وہاں پر بندہ کھل کے خوش ہو کے خرچ کرے اور اللہ پر توکل رکھے۔ تو حج اور عمرہ ذرا غور فرمائیے کہ دونوں پر پیمنٹ ہوتی ہے، چنگے بڑے پیسے لگتے ہیں۔ تو جب بندہ یہ پیسے لگانے کے لیے اس کا مطلب ہے کہ اس بندہ جس نے دیا ہے اس کے لیے خرچ کرنے کو تیار ہے، تو اس کا انڈائریکٹلی توکل اللہ پر بھی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے مزید رزق کے دروازے کھولنے کا وعدہ فرما رہے ہیں۔ 6 پوائنٹ ہے، چھٹا پوائنٹ ہے صلہ رحمی۔ یقین کیجئے میں نے بہت سارے پوائنٹ پہ بڑی اسٹڈی کی ہے، یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے کہ جس میں بہت ساری چیزیں اکٹھی ہو کے آئی ہیں۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلے یہ دیکھ لیں صلہ رحمی ہے کیا؟ رشتے داریوں کو نبھانا، جو آپ کے خونی رشتے ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بیہیو کرنا۔ کوئی بندہ آپ کے ساتھ غلط کرتا ہے، آپ اچھے طریقے سے بیہیو کریں، بلکہ ایک حدیث کا مفہوم ہے
کہ غالباً کویسچن تھا ایک صحابی کا کہ میرے جو خاندان والے ہیں وہ تو میرے ساتھ اچھا بیہیو نہیں کرتے، کیا میں ان کے ساتھ بھی صلہ رحمی کروں؟ تو فرمایا یہی تو صلہ رحمی ہے کہ کوئی بندہ تم سے رشتہ توڑتا ہے تم اسے جوڑو، صلہ رحمی اصل میں یہ ہے، یہ نہیں ہے دوسرے بھی بڑے اچھے ہیں آپ کے ساتھ تو پھر آپ بھی اچھے ہیں، اس میں کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ اصل بات کیا ہے، دوسرا بندہ آپ سے منہ پھیرے آپ انہیں گلے لگاؤ، آپ اپنے بہن بھائیوں کو، آپ اپنے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرو، یہ اصل میں صلہ رحمی ہے۔ پھر اس کے بے شمار فوائد ہیں جن میں سے مختلف احادیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کا ترجمہ مفہوم ہے، جو شخص اپنے رزق میں کشادگی اور عمر میں اضافہ پسند کرے وہ صلہ رحمی کرے۔ یہ پہلی حدیث کا آپ کے سامنے حوالہ آیا۔ دوسری حدیث فرمایا جس کا ترجمہ مفہوم ہے، اپنے قرابت داروں کے متعلق معلومات حاصل کرو تاکہ صلہ رحمی کر سکو، بلا شبہ صلہ رحمی سے خاندان میں محبت، مال میں کثرت اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ ذرا غور فرمائیے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے جو بندہ صرف صلہ رحمی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کس ذریعے سے اس کے لیے رزق کے دروازے کھولتے چلے جاتے ہیں۔ آگے فرمایا تیسری ایک اور حدیث ہے جس کا ترجمہ مفہوم ہے، جو شخص اس بات کو پسند کرے کہ اس کی عمر میں اضافہ، اس کے رزق میں وسعت اور اس سے بری موت دور کر دی جائے، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور صلہ رحمی کرے۔ دیکھیں کتنے زبردست پوائنٹس آ رہے ہیں کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے، رزق میں وسعت آ جائے، اور یعنی کہ رزق کے سارے ایلیمنٹس میں ہر طرح سے 360 ڈگری امپروومنٹ اس کے حوالے سے فرمایا جا رہا ہے کہ اس بندے کی امپروومنٹ آئے، اور فرمایا بری موت سے اسے بچا دیا جائے، تو وہ اللہ سے ڈرے اور صلہ رحمی کرے۔ دیکھیے کتنے زبردست پوائنٹس ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ آگے فورتھ حدیث ہے ایک اور ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترجمہ مفہوم ہے، جو شخص اپنے رب تعالیٰ سے ڈر جائے اور صلہ رحمی کرے اس کی عمر میں اضافہ کیا جاتا ہے اور اس کے مال زیادہ ہو جاتا ہے اور اس کے خاندان والے اسے محبت کرنے لگتے ہیں۔ یہ بڑی خوبصورت بات ہے۔ اچھا پانچواں پوائنٹ آ رہا ہے، فرمایا تمام نیکیوں میں سب سے زیادہ جلدی ثواب صلہ رحمی کا ملتا ہے، یعنی کہ جو بھی بندہ ہے جو بھی صلہ رحمی کرتا ہے اسے کوئکلی ایبرپٹلی فوراً اللہ تعالیٰ اسے اس کا فائدہ دیتے ہیں دنیا اور آخرت میں۔ فرمایا یہاں تک کہ جب کسی برے اور نافرمان گھرانے کے لوگ صلہ رحمی کرتے ہیں تو ان کے مالوں میں افزائش اور تعداد میں اضافہ ہوتا ہے۔ کسی بھی صلہ رحمی کرنے والے کنبے کے لوگ محتاج نہیں ہوتے ہیں، یعنی کہ اگر ہماری فیملی صلہ رحمی کرنے والی ہے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ پھر آپ محتاج نہیں ہوں گے کبھی بھی۔ اور اچھا صلہ رحمی کی کیسے جائے؟ فرمایا علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ جو بھی آپ کے اعزا و اقارب ہیں، فرمایا کہ ان کو خیر پہنچانے کی کوشش کریں، جس طرح سے بھی آپ ان کا فائدہ کر سکتے ہیں اپنے رشتہ داروں کا ان کا فائدہ کریں، یہ بھی صلہ رحمی میں آتا ہے۔ اور اگر ان پہ کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی شر سے دوچار ہے، اسے دور کرنے کی کوشش کریں۔ یہ دونوں پوائنٹ کر کے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ صلہ رحمی کر سکتے ہیں۔ تو ضروری نہیں بہت سارا مال خرچ کریں گے تو پھر ہی صلہ رحمی ہوگی، آپ ان کی کوئی تکلیف دور کر دیں یا ان کے لیے کوئی فائدے کا باعث بن جائیں تو اس سے کیا ہوگا؟ صلہ رحمی ہوگی۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اور آسان فرما دیا، فرمایا جس کا ترجمہ مفہوم ہے، اپنے قرابت داروں سے صلہ رحمی کرو، یعنی کہ فرمایا کہ اپنے قرابت داروں سے صلہ رحمی کرو اگرچہ صرف اسلام کے ساتھ ہو۔ السلام علیکم کہہ کے بھی اگر آپ کسی کو خوش کر سکتے ہیں اپنے گھر والوں کو، دیٹس گریٹ، کریں ماشاءاللہ۔ دیکھیں آسان ترین کام ہے سلام کرنے کا، بھی اپنے رشتہ داروں کو کال کر کے سلام کرنے، حال چال پوچھ لیں، ان سے رابطے میں رہیں، ان کے کہیں کام آ سکتے ہیں کام آئیں، ان کے کہیں کوئی تکلیف میں ہیں ان کی تکلیف دور کرنے میں ان کی ہیلپ کریں۔ یہ ساری چیزوں سے سب سے زیادہ فائدہ آپ کو ملے گا۔ آپ تو پتہ نہیں ان کے لیے کوئی زیادہ فائدہ مند ہو سکے یا نہ ہو سکے، لیکن آپ کی یہ کوشش ہی آپ کو فائدے کی گارنٹی دلوا دیتی ہے۔ آگے چلیں جی مزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور چیز ہمارے لیے بڑی آسان فرما دی۔ دیکھیں بہت سارے یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یار میرے جو ہے نا رشتہ دار وہ تو بڑے غلط ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، تو کیا ان کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنی چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی ہمیں ہدایت عطا فرمائی۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ اور ہماری اماں جان، فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا میری والدہ آئی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کروں، یعنی کہ اچھا سلوک کروں، تو کیا میں اپنی ماں کے ساتھ صلہ رحمی کروں؟ ہمارے پاس یہاں پہ پوائنٹ آ رہا ہے کہ وہ بندے جو مشرک ہیں جو کہ غلط کفر پہ بھی ہوں تو ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے کہ نہیں کرنی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے گا، فرمایا ہاں اپنی والدہ کے ساتھ صلہ رحمی کرو، یعنی کہ آپ کے اگر رشتہ دار ہیں نا
تو جو مرضی اگر ان میں کوئی کمی کوتاہی رہ بھی گئی ہے، کوئی معاملات ہیں بھی اونچ نیچ والے، وہ اللہ تعالیٰ کا ان کے ساتھ معاملہ، لیکن آپ نے صلہ رحمی ضرور کرنی ہے، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بیہیو ضرور کرنا ہے۔ 7واں پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد، بلکہ اس میں حدیث ہے، حدیث نہیں ہے، قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے۔ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ سبا میں آتا ہے آیت نمبر 39 میں ارشاد فرمایا، اور تم لوگ، جس کا ترجمہ مفہوم ہے، اور تم لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو خرچ کرو وہ اس کا بدلہ دیں گے، اور وہ بہترین رزق دینے والے ہیں، کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا لازمی بدلہ دیں گے، کیونکہ سب سے بڑھ کر رزق دینے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور آگے چل کے بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابن آدم تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں گے تو اللہ آپ پر خرچ کریں گے اور آپ کو رزق کے آپ کے لیے دروازے کھول دیں گے۔ مزید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ مفہوم ہے، بڑا الرٹ ہو کے سننے والی بات ہے، فرمایا ہر دن جس میں لوگ صبح کرتے ہیں 2 فرشتے اترتے ہیں، ایک ان میں سے دعا کرتے ہوئے کہتا ہے، اے اللہ خرچ کرنے والے کو بہتر بدل عطا فرمائیے، اور دوسرا التجا کرتا ہے، اے اللہ جو خرچ نہ کرے اس کا مال تلف کر دیجئے۔ یعنی کہ فرشتے دعا کرتے ہیں، اللہ جو خرچ کرتا ہے اسے اور دیجئے، بہترین بدل دیجئے، بندے تھوڑا خرچ کیا آپ اس سے زیادہ اسے عطا فرمائیے، اور جو خرچ نہیں کرتا فرمایا اس کا مال ویسے ہی ختم کر دیجئے۔ دیکھیں اس کی مثال کیا، ایک ٹینکی ہے نا، اس میں اگر فریش پانی آ رہا ہے، آپ یوز بھی کر رہے ہیں، فریش پانی آ رہا ہے تو وہ صاف ستھرا پانی رہے گا، چلتا رہے گا، کام صحیح رہے گا۔ لیکن اگر آپ اس میں جمع کر کے تو رکھ لیں، کچھ عرصہ آئے گا اور یوز کریں نا اسے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس میں سے اسمیل آنی شروع ہو جائے گی، وہ آپ کے اپنے قابل بھی نہیں رہے گا۔ توکل اللہ پہ رکھ کے خرچ کرنا شروع کریں، اپنی ذات پہ بھی خرچ کریں، دوسروں پہ بھی خرچ کریں، جہاں جہاں ضروریات ہیں خرچ کریں، ٹینشن نہ لیں۔ جس نے یہ آپ کو دیا ہے نا، جسے آپ خرچ کرنے سے گھبرا رہے ہیں، وہی آپ کو مزید بھی عطا فرمانے پر قادر ہے انشاءاللہ۔ اور مزید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ دیکھیں یہ ایک بڑا زبردست پوائنٹ ہے، ایک واقعہ آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ فرمایا کہ جس کا ترجمہ مفہوم ہے کہ جب ایک شخص ایک بے آب و گیا کھلی جگہ میں تھا، اس نے بادل سے آواز سنی، ایک شخص نے آواز کیا تھی کہ فلاں آدمی کے باغ کو سیراب کرو۔ تو بادل نے سیاہ پتھروں والی زمین کا رخ کیا اور وہاں برسا، پانی کے ایک نالے نے بادل کے سارے پانی کو اپنے اندر سمو لیا۔ وہ آدمی پانی کے پیچھے پیچھے روانہ ہوا، اس نے دیکھا کہ یہ ایک آدمی اپنے باغ میں کھڑا کدال لیے کدال سے آنے والے پانی کو باغ میں داخل کر رہا ہے۔ اس نے کدال والے شخص سے پوچھا کہ اے بندہ رب تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے جواب دیا میں فلاں ہوں۔ اس نے جواب دیا، اس بندے نے جس نے پوچھا تھا، اس نے کہا یہ تو وہی نام ہے جو میں نے بادلوں میں سے سنا تھا۔ اور اس کے بعد اس نے کہا کہ اے بندہ رب تم نے میرے نام کے متعلق کیوں دریافت کیا؟ وہ باغ والے نے پوچھا، تو اس نے پھر آگے سے جواب دیا، اس نے کہا کہ جس نے وہ بات سنی تھی، اس نے کہا جس بادل کا یہ پانی ہے میں نے اس میں یہ آواز سنی تھی، فلاں آدمی کے باغ کو سیراب کرو، اور وہ تیرا ہی نام تھا، تو اس باغ میں کیا عمل کرتا ہے؟ یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے۔ نے پوچھا کہ بھئی کیا کام کرتا ہے کہ اسپیشل تمہارے لیے بادلوں میں سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آرڈر جاری ہوا ہے بھئی اس کے باغ کو جا کے سیراب کرو۔ اب اس بندے نے جواب کیا دیا، اس نے کہا تو نے جب یہ بات مجھے بتلائی تو میں بھی تمہیں اپنی بات بتلا دیتا ہوں۔ میرا طریقہ یہ ہے کہ اس باغ کی پیداوار کا ایک تہائی حصہ بطور خیرات تقسیم کر دیتا ہوں، یعنی کہ وہ جتنی بھی آمدن ہوتی ہے باقی اس کا تیسرا حصہ میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہوں، جس کے بارے میں ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک تہائی یعنی کہ مسکینوں اور سوال کرنے والوں اور مسافروں کو دے دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہوں۔ اچھا، ایک تہائی میں اپنے اور گھر والوں کے کھانے کے لیے رکھ لیتا ہوں، میں خود کھاتا پیتا ہوں۔ اور اس کے بعد فرمایا اور جو تھرڈ پورشن اس کا بچتا ہے، ایک تہائی میں اسے باغ کی ترقی کے لیے اس پہ خرچ کر دیتا ہوں، یعنی کہ ری انویسٹ کر دیتا ہوں۔ تو دیکھیے ذرا اس نے اپنے سارے مال کا بندوبست کیا، کس طرح سے انہیں اس سے کیٹیگرائزیشن کیا، 3 حصے کیے جی، ایک حصہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں، دوسرا حصہ اپنے اور گھر والوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے، اور تیسرا دوبارہ باغ میں ری انویسٹ کرنے کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسپیشل اس کے لیے یہی بندوبست کر دیتے ہیں کہ بھئی اور کہیں بارش برسے نہ برسے اس کے باغ کا بندوبست ہو جاتا ہے، کیوں؟ اس نے اس میں اللہ تعالیٰ کا حصہ رکھا ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے 8واں پوائنٹ ہے کہ شرعی علوم کے حصول کی خاطر وقف ہونے والوں پر خرچ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ ایک دو بھائی تھے، ان میں سے ایک جو بھائی تھے وہ کاروباری معاملات میں، جو رزق کے معاملات میں، کمائی میں مصروف رہتے تھے، جبکہ دوسرے تھے وہ علم کے حصول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ یعنی کہ دو بھائی ہیں، ایک جو ہے وہ اپنے کھانے پینے کا کاروباری معاملات کا بندوبست کرتا ہے، دوسرا بھائی ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں موجود رہتا ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ علم حاصل کر سکے، اور جبکہ پہلے والا معاش کے لیے دوڑ دھوپ کرتا ہے۔ تو آخرکار وہ جو پہلے والا نا، آخرکار اس نے سوچا یار کماتا میں ہوں، ساری کوشش میں کرتا ہوں، تو کھاتا یہ بھی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کے نا شکایت کی وہ بھائی کی کہ دیکھیں جی میں کماتا ہوں، یہ کماتا ہی نہیں ہے، یہ بیٹھا ہوا کھاتا رہتا ہے اور یہ صرف آپ کے پاس حاضر ہو کے صرف علم حاصل کرتا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیا دیا، فرمایا کہ شاید کہ تمہیں رزق اسی کی وجہ سے دیا جا رہا ہے، یعنی کہ تم جس کی شکایت کرنے آئے ہو سکتا ہے تم دوڑ دھوپ جتنی کر رہے ہو اس کی وجہ سے اتنا رزق تمہارا بنتا نہ ہو، رب تمہیں اس کا بھی حصہ دے رہا ہے، کیوں تم اس کے لیے کوشش کر رہے ہو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں اس کا بھی رزق دے رہا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اگر کوئی بندہ شرعی علوم میں کام کر رہا ہے، کوئی بندہ سیکھنے کے لیے کوشش کر رہا ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس کے لیے اس پہ خرچ کریں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ نواں پوائنٹ ہے، 9th پوائنٹ ہے کہ کمزوروں کے ساتھ احسان کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ مفہوم ہے، تمہاری مدد صرف تمہارے کمزوروں کی وجہ سے کی جاتی ہے اور انہی کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث کا مفہوم سنیے، میری رضا اپنے کمزور لوگوں کے ساتھ احسان کر کے حاصل کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ تمہیں اپنے کمزور اور ضعیف لوگوں ہی کی وجہ سے رزق اور نصرت ملتی ہے۔ یعنی کہ جب ہم کسی کمزور، کسی ماڑے بندے پہ خرچ کرتے ہیں، کسی اپاہج پہ خرچ کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہمارے ساتھ ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے ہمارے لیے کھول دیتے ہیں۔ 10واں پوائنٹ ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہجرت کرنا۔ قرآن پاک میں آتا ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 100 ہے، ترجمہ مفہوم ہے، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کے راہ میں اپنا وطن چھوڑے وہ زمین میں رہنے کی بہت جگہ اور روزی میں کشادگی پائے گا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے بندہ اپنے وطن کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں پھر ٹینشن نہیں لینی۔ ایک تو اللہ تعالیٰ آپ کو رہنے کے لیے اچھی جگہ بھی دیں گے، اگر آپ اپنی جگہ پر ٹھیک طرح سے دین کو پریکٹس نہیں کر پا رہے، ایک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو جگہ دیں گے رہنے کی انشاءاللہ، اور ساتھ میں آپ کے لیے رزق کا بھی بندوبست کر دیں گے۔ 11واں پوائنٹ ہے آخرت کو اپنا مطمع نظر بنانا۔ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ مفہوم ہے، جس شخص کا مطمع نظر آخرت ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں تمنگری یعنی کہ غنا اور خوشحالی رکھ دیتے ہیں اور اس کے بکھرے ہوئے معاملات سدھار دیتے ہیں، اور دنیا اس کے پاس ذلیل و حقیر ہو کے آتی ہے۔ یعنی کہ بندہ ٹارگٹ آخرت کو رکھے، دنیا میں ایفرٹ کرے، اسٹرگل کرے، لیکن کوشش یہ کرے کہ پریفرنس ہمیشہ آخرت کو دے، اس کے لیے کچھ خرچ کرے، اس کے لیے بندوبست کرتا چلا جائے۔ فرمایا پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اس کے دل کو غنا سے، خوشحالی سے بھر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے مال و دولت بھی عطا فرماتے ہیں، دل کا اطمینان بھی عطا فرماتے ہیں، اور مزید کیا فرمایا، اور اس کے جو بکھرے ہوئے معاملات ہیں نا انہیں اللہ تعالیٰ سیدھا کر دیتے ہیں، یعنی کہ ان کے لیے سدھار دیتے ہیں۔ تو ٹینشنز والی ہوں گی، کام خراب ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسے سنوار دیں گے اس کے لیے، اور دنیا اس کے پاس حقیر ہو کے، ذلیل ہو کے آتی ہے۔ وہ بندہ اس کے لیے اتنی زیادہ اسے ٹینشن نہیں لیتا، کوشش کرتا ہے ٹینشن نہیں لیتا، ٹینشن آخرت کی ہے، اللہ اسے دنیا بھی بے حساب دے دیتے ہیں۔ 12واں پوائنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر عمل کرنا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ مفہوم ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 66 ہے، اور بلا شبہ اگر وہ یعنی اہل کتاب تورات اور انجیل کو اور جو ان کے رب کی جانب سے ان پر نازل کیا گیا قائم کرتے، یعنی کہ جنہیں بھی اللہ تعالیٰ نے کتابیں عطا فرمائی، مسلمانوں کو بھی قرآن پاک عطا فرمایا، جو بھی دیا اگر وہ قائم کرتے انہیں، یعنی کہ قرآن پاک پر عمل کرنا شروع کر دیں آج کے دور میں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے، تو وہ یقیناً اپنے اوپر سے اور اپنے قدموں کے نیچے سے کھاتے، یعنی کہ آپ کتاب جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے انہیں ان پہ نافذ کریں انہیں، اور ان پہ عمل کرنا شروع کر دیں۔ اللہ کا وعدہ کیا، آپ کو اوپر سے اور قدموں کے نیچے سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رزق کے ذرائع آپ کو عطا فرما دیں گے انشاءاللہ۔ 13واں پوائنٹ ہے احسان۔ قرآن پاک میں آتا ہے، سورہ نحل کی آیت نمبر 30 ہے، فرمایا جن لوگوں نے احسان کیا ان کے لیے دنیا میں حسنہ ہے اور آخرت کا گھر تو یقیناً کہیں بہتر ہے، اور وہ بے شک متقیوں کا گھر اچھا ہے۔ دیکھیں اس کا مطلب احسان کیا ہوتا ہے، احسان کا مطلب ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر پوری طرح سے عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اسے پھر ملتا گیا حسنہ کا ذکر ہے، اور حسنہ کے بارے میں امام مجاہد بیان کرتے ہیں، فرمایا کہ وہ عمدہ رزق ہے،
یعنی کہ آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ کو عمدہ رزق سے نوازیں گے، اور اس میں دنیا اور آخرت میں بے شمار اللہ تعالیٰ کو خوشیاں اور بہت سارا رزق عطا فرمائیں گے۔ 14واں پوائنٹ ہے قرآن پاک میں سورہ نحل کی آیت نمبر 97 میں ہے، ترجمہ مفہوم ہے اس کا، اصل میں پوائنٹ ہے ایمان اور عمل صالحہ سے رزق بڑھتا ہے۔ ترجمہ مفہوم ہے جو شخص نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن ہو، تو ہم یقیناً اسے ضرور نہایت پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، اور بلا شبہ ہم انہیں ان کے اعمال کا اچھا بدلہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ اور اس کے بارے میں اس کے علاوہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ مفہوم ہے بلا شبہ اللہ تعالیٰ محمد پر کسی بھی نیکی کے بارے میں ظلم نہیں کرتے۔ اچھا پھر کیا، اسے دنیا میں رزق کی صورت میں ثواب دیا جاتا ہے، یعنی کہ اسے جو بھی بندہ نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں رزق کی صورت میں ثواب دیتے ہیں، ایمان والا ہونا چاہیے۔ اور ساتھ میں فرمایا اسے آخرت میں اس کا بدلہ دیا جاتا ہے، آخرت میں بھی ملتا ہے، دنیا میں بھی ملتا ہے۔ تو یہ بہت سارے لوگ ہیں سمجھتے ہیں جناب جو بھی دین پر عمل کریں گے دنیا چ کچھ نہیں لبنا، سب کچھ آخرت چاہیے، یہ غلط کانسیپٹ ہے۔ اللہ دنیا اور آخرت دونوں میں بے حساب عطا فرماتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں ایک اور آتا ہے حدیث کے واسطے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا ترجمہ مفہوم ہے بلا شبہ جب کافر کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کے سبب دنیا سے کھانا کچھ رزق اسے دے دیا جاتا ہے، لیکن جب مومن یعنی کہ جو ایمان والا ہے جب وہ کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں محفوظ بھی کر لیتے ہیں اس کا ثواب، اور اس کی اطاعت گزاری کی وجہ سے اسے دنیا میں بھی رزق دیتے ہیں۔ دیکھیے کتنی خوبصورت بات ہے، کافر ہے اس نے عمل کیا اسے دنیا میں ہی مل گیا بس، جو مومن ہے اس کے آخرت میں اس کا اجر بھی محفوظ ہو گیا، اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اسے بہترین رزق بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایمان اور عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ اس کے بعد 15واں پوائنٹ ہے گھر والوں کو حکم نماز دینا اور خود اس کی خوب پابندی کرنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 132 ہے، ترجمہ مفہوم ہے اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے اور اس پر خوب کاربند رہیے، یعنی خوب پابند رہیے۔ ہم آپ سے کسی رزق کا مطالبہ نہیں کرتے، ہم ہی آپ کو رزق دیں گے، اور اچھا انجام تقویٰ کا ہے۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نبی حدیث میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں پر سختی یا تنگ دستی ہوتی، کوئی سختی یا تنگ دستی آتی، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، فوراً گھر والوں کو نماز کا حکم دیتے اور اس آیت مبارکہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ تو جو بندہ جو خود بھی نماز کی پابندی کرتا ہے اور گھر والوں کو بھی اس کی تلقین کرتا ہے تو اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ رزق عطا فرماتے ہیں۔ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم آپ سے کوئی رزق کا تقاضا نہیں کرتے، کہ اگر تم خود بھی نماز پر جمے رہو گے اور اپنے گھر والوں کو بھی حکم دو گے، تو فرمایا کہ آپ اس بات کا مطلب ہے کہ جب آپ نماز قائم کریں گے اور آپ کے پاس وہاں سے پھر رزق آئے گا جہاں سے آپ کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، یعنی کہ جو اللہ فرماتے ہیں ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے بلکہ آپ کو دینے والے اللہ ہیں۔ تو جب آپ خود بھی نماز پڑھیں گے، گھر والوں کو بھی تلقین کریں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو وہاں سے رزق دیں گے، آپ کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ 16واں پوائنٹ ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ، اس کا جو ہے ذکر کیا جائے تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ رزق اضافہ فرماتے ہیں رزق میں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث میں آتا ہے، ترجمہ مفہوم ہے کہ بلا شبہ جب نوح علیہ السلام کے انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا، یقیناً میں تجھے وصیت کرنے لگا ہوں، میں تمہیں 2 باتوں کا حکم دیتا ہوں۔ ذرا غور سے سنیے گا، حضرت نوح علیہ السلام 950 سال ان کی تبلیغ کا ٹائم ہے، تو کیسی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت سے نوازا ہوگا، اپنے بیٹے کو تلقین کیا کر رہے ہیں، وصیت کر رہے ہیں کہ میں تجھے حکم دیتا ہوں لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ و بحمدہ، یہ 2 کلمات ہیں۔ فرمایا کیونکہ یہ وہ 2 کلمات ہیں جن کے ذریعے سے جو کہ ہر چیز کی نماز ہیں اور انہی کے ساتھ مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے، اور میں تجھے شرک اور تکبر سے منع کرتا ہوں، یعنی کہ 2 چیزیں کرنے کا حکم دیا، 2 چیزوں سے بچنے کا حکم دیا۔ فرمایا لا الہ الا اللہ کو کثرت سے پڑھا کرو، سوچ سمجھ کے اصل میں ہم نے پڑھنا ہوتا ہے، اور ساتھ میں سبحان اللہ و بحمدہ، اس کا بھی کثرت سے ذکر کیا کرو۔ فائدہ کیا ہوگا، یہ ہر چیز کی نماز بھی ہے اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو رزق عطا فرماتے ہیں، اور شرک اور تکبر سے منع بھی فرمایا، یعنی کہ جو بھی بندہ رزق کے وجہ سے پریشان ہے، لا الہ الا اللہ اور سبحان اللہ و بحمدہ اسے سوچ سمجھ کے، ترجمے کے ساتھ سمجھ کے اس کا ورد زیادہ سے زیادہ کریں، انشاءاللہ آپ کے لیے رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔
وقت ہمارے پاس کم ہے اور مقابلہ ذرا سخت ہوتا جا رہا ہے۔ 17واں پوائنٹ ہے نکاح کے حوالے سے، بڑا زبردست پوائنٹ ہے۔ فرمایا قرآن پاک میں آتا ہے جس کا ترجمہ مفہوم ہے، اور اپنے میں سے بے نکاح مردوں عورتوں کا نکاح کر دو، اور آگے چل کے فرمایا اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ وسعت والے اور خوب جاننے والے ہیں۔ یعنی کہ جو بندے جو مرد اور عورتیں ہیں جو کہ نکاح جن کا نہیں ہوا، فرمایا وہ بالغ ہو چکے ہیں، فرمایا ان کے نکاح کر دو۔ اگر وہ جو ہیں فقیر ہوں گے، ضرورت مند ہوں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیں گے۔ اور آگے چل کے آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا ترجمہ مفہوم، بلکہ ایک اور حدیث میں آتا ہے، فرمایا کہ 3 طرح کے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے نا ان کی مدد کرنا لازم کر دیا اپنے اوپر، کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد لازمی کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک وہ ہیں جو کہ حرام سے بچنے کی خاطر نکاح کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور آگے اس کے بعد ایک اور حدیث میں آتا ہے، خواتین سے شادی کرو، بلا شبہ وہ تمہارے پاس مال لے کر آتی ہیں، یعنی کہ وہ رزق کا باعث بنتی ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو ہمارے بال بچے جو ہیں بالغ ہو چکے ہوں ان کی کوشش کریں کہ جلد از جلد ان کی شادی کر دیں تاکہ وہ گناہوں سے بچ سکیں۔ 18واں پوائنٹ ہے فقر و فاقہ میں لوگوں کی بجائے اللہ تعالیٰ سے آس لگانا۔ اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے اس کا ترجمہ مفہوم ہے کہ جس شخص پر فقر و فاقہ ایک منٹ ہے یہ ذرا اس کے بارے میں ہے، جی ہاں، فرمایا کہ جس شخص پر فقر و فاقہ اور شدید تنگ دستی آئی اور اس نے اسے یعنی اپنا معاملہ لوگوں پر ڈال دیا تو اس کی حاجت روائی نہیں ہوگی۔ آگے فرمایا اور فقر و فاقہ باقی رہے گا، اور جس نے اسے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیا تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جلد آنے والی موت یا فوری میسر آنے والی تمنگری سے غنی کر رہے ہیں، یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے جو بھی بہتر ہوگا عطا فرما دیں گے، اسے خوشحالی عطا فرمائیں گے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے جس کا ترجمہ مفہوم ہے کہ جو شخص خود کو سوال کرنے سے بچاتا ہے، فرمایا تو اللہ تعالیٰ اسے سوال کرنے سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے جو شخص اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے اور ان کی عطا کردہ نعمتوں پر قناعت کرنے کے ساتھ سوال سے بچتا ہے، سوال سے بچنا چاہے تو اللہ تعالیٰ اسے سوال سے بچنے کی کوشش کے بدلے میں سوال کی ذلت سے محفوظ فرما دیتے ہیں اور اس کے لیے فقر و فاقہ کو ختم کر دیتے ہیں۔ 19واں پوائنٹ ہے منہ اندھیرے نکلنا۔ دیکھیں ہمارا ٹائم جو ہے وہ ذرا یعنی کہ 40+ منٹس ہمارے ہو چکے ہیں، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کسی ہم کمپلیٹ کر لیں۔ کویسچن اینڈ آنسر کا سیشن ہم تھوڑا سا ذرا شارٹ کر لیں گے کیونکہ یہ بڑے اہم پوائنٹ ہیں جو ہمارے پاس آنے چاہیے، تو انشاءاللہ تھوڑے سے رہ گئے ہم کور کر لیتے ہیں۔ 19واں پوائنٹ ہے کہ منہ اندھیرے نکلنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، حضرت صخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا کیا تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ ترجمہ مفہوم ہے اے اللہ میری امت کے صبح دم نکلنے میں برکت عطا فرمائیے، یعنی کہ یا اللہ صبح جب یہ فجر کا ٹائم شروع ہو رہا ہوتا ہے نا، یعنی کہ سحری کے ٹائم کے فوراً بعد جب فجر کا ٹائم شروع ہو رہا ہوتا ہے اور سورج نکلنے تک اس سے پہلے یہ جو ٹائم ہے نا، یہ ٹائم ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کیا تھی، یا اللہ اس میں برکت عطا فرمائیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی فوجی دستہ یا لشکر روانہ کرتے تو اسے بہت تڑکے بھیجا کرتے، سویرے سویرے بھیج دیا کرتے تھے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بھی ایک عمل رہا ہے۔ تو حضرت صخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صحابی تھے، وہ تاجر تھے اصل میں۔ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی فضیلت فرمائی ہے کہ صبح کے وقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت کا معاملہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، تو انہوں نے کیا کیا، کاروباری بندے تھے، تاجر بندے تھے، وہ اپنے کارندوں کو صبح جو ہے نا وہ بھیج دیتے تھے کہ جائیں جی آپ جناب کام کے سلسلے میں، کاروبار کے سلسلے میں، صبح خود بھی نکلتے تھے، اپنے کارندوں کو بھیج دیتے تھے۔ اچھا اس کا نتیجہ کیا نکلا، ان کے پاس اتنی مال و دولت آئی کہ ان کا مال اتنا بڑھ گیا کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ انہیں یہ نہیں سمجھ آتی تھی کہ میں کہاں رکھوں کہاں خرچ کروں، اتنا مال ان کا بڑھ گیا۔ اور اس کے علاوہ ویسے صبح کے پوائنٹ کے حوالے سے نا کتاب بھی لکھی گئی ہے، دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب ارشاد فرمایا، آج کے لوگ جن میں رابن شرما بھی شامل ہے، اس نے کتاب لکھی ہے دی 5 AM کلب۔ اس نے وہ اس سے صبح کی برکات پہ ساری بات کی ہے کہ اگر آپ صبح کے وقت جلدی اٹھتے ہیں تو اس میں آپ کو کتنا بینیفٹ ملتا ہے۔ اور میں ایک اسٹڈی کر رہا تھا، ریسرچ کر رہا تھا، دیکھ رہا تھا کہ بہت سارے، آپ ذرا نیٹ پہ جا کے گوگل کیجئے گا کہ مارننگ کے ارلی رائزنگ کے بینیفٹس کتنے ہیں اور رزق کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے، آپ کو پتا چلے گا لاجیکلی۔ بہت سارے لوگ جو دنیا کے، چاہے وہ مسلمان نہیں ہیں لیکن وہ صبح اٹھ، کامیاب ترین لوگ آپ کو صبح جلدی اٹھتے ہوئے ملیں گے۔ تو اپنی عادت بنائیے کہ فجر کا ٹائم ہے نا بالخصوص اس میں بالکل نہ سوئیں ورنہ مقدر بھی سو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے۔
اس کے بعد 20واں پوائنٹ ہے کہ تجارت میں سچائی اور چیز کا عیب بیان کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لینے اور دینے والے دونوں جدا ہونے تک سودا منسوخ کرنے کا اختیار رکھتے ہیں، پس اگر دونوں نے سچ بولا ہوگا اور چیز کا عیب بیان کر دیا ہوگا تو ان کے لین دین میں برکت ڈالی جائے گی، اور اگر دونوں نے جھوٹ بولا اور چیز کا عیب چھپایا تو لین دین کی برکت کو مٹا دیا جائے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر ہم اپنے سودے میں اس کا فالٹ بتا دیں گے تو اس سے کیا ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے لیے معاملات آسان کر دیں گے، اس میں برکتیں ڈال دیں گے۔ اور اگر کوئی بندہ جو ہے اس نے چھپائے گا تو پھر کام مزید خراب ہو جائے گا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے جس کا ترجمہ مفہوم ہے بے شک جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ ان کی اطاعت کے بغیر حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی کہ دیکھیں سارے خزانوں کا مالک تو وہ ہے جس نے یہ سارے خزانے بنائے ہیں، میرے اور آپ کے بنانے والا سارے رب تعالیٰ ہے، ساری کائنات کو بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ ہمیں جو بھی ملنا ہے اس کی مرضی کے بغیر نہیں مل سکتا۔ تو فرمایا لینا کیسے ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ ان کی اطاعت کے بغیر نہیں مل سکتا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد 21واں پوائنٹ ہے اناج کا ناپ تول کرنا۔ حدیث میں آتا ہے جس کا ترجمہ مفہوم ہے اپنا اناج ماپو تمہارے لیے برکت ہوگی۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے اپنے غلے کو ماپ لو کیونکہ ماپے ہوئے غلے میں برکت ہے۔ جو بھی آپ کوئی چیز خریدنے کے لیے جائیں تو کوشش کیا کریں کہ اسے پراپر جو ہے تول کر ماپ کر لیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں اے لو جی میرا اندازہ ہی بڑا ہے، اللہ جو وادی ہوئے گا، تو پلیز ان کی باتوں پہ نہ جائیں، ہو سکتا ہے وادی ہو اور آپ نے کہا نہیں بھائی تو آپ کی مہربانی آپ ود نہ دیں، آپ تول کر دیں، اس سے کیا ہوگا، ود ہوگا تو فائدہ کیا ہے، اگر ود ہونے سے برکت ہی چلی جانی ہے تو وہ ود بھی پورا نہیں آنا، اس سے پوری نہیں پڑنی کیونکہ برکت سے خالی ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہو گیا۔ اور اگر آپ نے تولا اور آپ کو نظر آیا کہ اس میں واقعی وہ زیادہ تھا اور اس میں آپ کہیے گا یار آپ ناپو تولو، اگر زیادہ ہوگا تو بھائی نکال لینا، کم ہوگا تو پورا کر لینا، مجھے ایکسٹرا نہیں چاہیے، کیوں، مجھے برکت والا چاہیے۔ تو جب آپ کے سامنے اگر اس نے کہا چلو ٹھیک ہے چیک کر لیتے ہیں، چیک کیا، فرض کریں فرض محال اگر زیادہ بھی تھا اسے کو بھائی میرے نکال دو، کوئی ٹینشن نہیں ہے، مجھے بس پورا چاہیے، اس سے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت آ جائے گی، برکت آ جائے گی تو انشاءاللہ اس کے اثرات کئی گنا بڑھ جائیں گے۔ ایک اور پوائنٹ ہے 22واں پوائنٹ ہے فرمایا ادائیگی قرض کا سچا ارادہ۔ حدیث میں آتا ہے جس کا ترجمہ مفہوم ہے کوئی بندہ ایسا نہیں کہ اس کی قرض ادا کرنے کی نیت ہو مگر اللہ عز و جل کی طرف سے اس کی مدد ہوتی ہے۔ یعنی کہ جو بھی بندہ قرض لیتا ہے نا اور پکا ارادہ ہوتا ہے کہ انشاءاللہ میں نے اسے واپس ضرور کرنا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے پھر کیا ہوتا ہے، اس کے لیے اس کی مدد ہو جاتی ہے، اس کی بندوبست ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کے بالکل خیالات سے گزرنے، جو بھی دلوں سے وسوسے یا خیالات گزرتے ہیں ان سے بھی واقف ہے اللہ تعالیٰ۔ جو بھی بندے کے ارادے ہیں جو بھی بندے کی جو نیت ہے اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے، یہ جو لے رہا ہے یہ دینے کے لیے لے رہا ہے کہ کٹنے کے لیے لے رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو بڑی اچھی طرح سے پتا ہے۔ تو جو بندہ یہ سوچ کے لیتا ہے کہ میں نے واپس کرنا ہے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ پھر اس کی مدد کرتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے جس کا ترجمہ مفہوم ہے فرمایا کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعانت ہوتی ہے، جو بھی بندہ رزق لیتا ہے، جو قرض لیتا ہے واپس دینے کی نیت سے، اور وہ اس کے لیے رزق کا سبب بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے جس کا ترجمہ مفہوم ہے جو شخص لوگوں کے مال بطور قرض ادا کرنے کی نیت سے لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ادا کروا دیتے ہیں، یعنی کہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوبست ہو جایا کرتا ہے، ٹینشن والی کوئی بات نہیں، جب اللہ تعالیٰ کی رضا ساتھ ہو جائے تو پھر سارے معاملات درست ہو جایا کرتے ہیں۔ 22 پوائنٹ ہو گئے ہیں جناب، اب 23ویں سے لے کر یعنی کہ اب 7 پوائنٹ اکٹھے آ رہے ہیں، بلکہ 8 پوائنٹ اکٹھے آ رہے ہیں، 30 پوائنٹ ہو جائیں گے ہمارا، 23 24 25 26 27 28 29 30، یہ 30 پوائنٹ آ رہے ہیں۔ پھر حدیث میں آتا ہے جس کا ترجمہ مفہوم ہے کہ یہ جو 8 لوگ آنے لگے ہیں نا جن کی آگے بات آنے لگی ہے مختلف احادیث سے، یہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ جو بھی بندے یہ والے عمل کرتے ہیں، جو بھی یہ والا عمل کرے گا، جو 8 لوگوں کا ذکر آنے لگا، فرمایا ان کے بارے میں کہ ان سب کی ذمہ داری پھر اللہ تعالیٰ پر آ جاتی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور اللہ تعالیٰ پر ذمہ داری آنے کا کیا مطلب ہے، فرمایا کہ اگر وہ زندہ رہیں گے تو انہیں رزق دیا جائے گا اور ان کی کفایت کی جائے گی، ہر ٹینشن میں ان کی مدد کی جائے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان کے لیے سارے معاملات پورے ہو جائیں گے۔ فرمایا اور اگر وہ فوت ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل کر دے گا، ذرا تصور فرمائیے۔ اور بندے کو کیا چاہیے، زندہ رہے تو ان کے رزق کا بندوبست اللہ تعالیٰ فرما دیں، اور اگر خدا نخواستہ موت کا فیصلہ ہو ہی چکا ہو، کیونکہ یہاں تو ہم نے ہمیشہ رہنا ہی نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے، انہیں اس بندے کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ وہ 8 لوگ کون سے ہیں، سب سے پہلا وہ شخص ہے جو کہ سلام کہہ کے گھر میں داخل ہوتا ہے،
دیکھیں کتنا سمپل سا عمل ہے اور کتنا بڑا اجر ہے، سلام کہہ کے گھر میں داخل ہونے والا۔ دوسرا، مسجد کی طرف جانے والا، جو بندہ صبح کے وقت یا شام کے وقت مسجد کی طرف جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے کیا کرتے ہیں، اسے اگر زندہ رہے گا تو اسے رزق دیں گے، اس کے لیے کفایت کریں گے، اگر فوت ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کی رحمت پھر اس کی شامل حال ہوگی، جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ فرمایا پہلا عمل ہے جو بندہ گھر میں سلام کہہ کے داخل ہوتا ہے، دوسرا جو مسجد کی طرف جاتا ہے، تیسرا جو باجماعت نماز والی مسجدوں میں موجود ہوتا ہے، باجماعت نمازوں کا اہتمام کرتا ہے اور مسجدوں میں جانے کا رخ کرتا ہے، بار بار کوشش کرتا ہے کہ رب تعالیٰ کے ساتھ اپنی لو لگائے رکھے۔ چوتھا، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں کوشش کرتا ہے، جہاد کے لیے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لیے نکلتا ہے، اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے نکلتا ہے، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ، وہ بندہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ زندہ رہے گا تو اللہ تعالیٰ اسے رزق دیں گے اور اس کی کفایت کریں گے، اللہ تعالیٰ ہر بندے کے خلاف اس کے لیے کافی ہو جائیں گے، اس کا کوئی بھی دشمن اس پر غالب نہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آنے دیں گے۔ اور ساتھ میں کیا ہوگا، اور اگر فوت ہونے کا اس کا وقت آ ہی چکا ہوا تو اسے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائیں گے۔ پانچواں پوائنٹ ہے مریض کی عیادت کرنے والا۔ سر کال کر کے ہی پوچھ لیں، اگر پتا چلا کوئی بندہ بیمار ہے کال کر کے پوچھیں بھائی کیا حال ہے آپ کی، سے ٹھیک ہے، اس کا حال پوچھ لیں، اس سے بھی آپ ان لوگوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ چھٹا بندہ جو جنازے کے ساتھ جاتا ہے، اس کے لیے بھی یہی وعدہ ہے، زندہ رہے گا تو رزق ملے گا، کفایت کی جائے گی، اور اگر خدا نخواستہ فوت ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ ساتواں بندہ مسلمان حاکم کی توقیر اور حق بات میں اس کی اعانت کرنے والا، یعنی کہ جو مسلمان حاکم ہے نا، جو صحیح بات کرتا ہے اس کی سپورٹ کرنے کو بندہ تیار ہو جائے، بالکل اس کے ساتھ کھڑا ہو، بالکل جناب اس کی سپورٹ کرے، اس کی مدد کرنے کے لیے ہر طرح سے تیار ہو، تو اس کے لیے بھی وہی وعدہ ہے۔ آٹھواں بندہ وہ ہے جو کہ گھر میں اگر رکتا ہے تو لوگوں کی غیبت نہیں کرتا، لوگوں کی غیبت کے بغیر اپنے گھر میں بیٹھنے والا۔ تو 30 پوائنٹ ہمارے پاس آ گئے۔ 31واں پوائنٹ ہے حدود اللہ کا قیام کرنے والا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کے بارے میں سزاؤں کا حکم دیا ہے تو جو بندہ انہیں نافذ کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے جس کا ترجمہ مفہوم ہے اللہ تعالیٰ کی حدود میں سے ایک حد کا قائم کرنا اللہ عز و جل کے شہروں میں 40 رات کی بارش سے بہتر ہے۔ اس بات کا کیا مطلب ہے کہ جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے کوئی سزا مقرر کی ہے، جس بھی بات کی، جس بھی گناہ کی، جو بھی بندہ وہ سزا نافذ کرتا ہے، یا اپنے، اگر یہ تو اصل میں تو کام تو گورنمنٹ کا ہے، لیکن اگر ایک بندہ جو اپنے بچوں کی تربیت اس لیول پہ جا کے کرتا ہے کہ انہیں محسوس کروایا کہ بیٹا اگر خدا نخواستہ چوری کی تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کا سزا یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، یعنی کہ جن چیزوں کی بھی سزاؤں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں انہیں اتنا ہی سیریس لے، کیونکہ اصل میں یہ کام کرنے والا گورنمنٹ کا، اگر گورنمنٹ نہیں کر رہی بندہ اسے بالکل اگنور نہیں کر سکتا، پھر بندہ کیا کرے گا، بندہ یہ فیصلہ کر لے کہ میں نے اسے بڑا سیریس لینا ہے، اس لیول کا کہ اگر خدا نہ خواستہ چوری ہوئی تو ایسے ہی سمجھنا ہے کہ جیسے میرا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کا آپ کے لیے بندوبست ہو جائے گا۔ اور آگے چل کے فرمایا 32واں پوائنٹ ہے استقامت کے حوالے سے، جس کا قرآن پاک میں آتا ہے سورہ جن کی آیت نمبر 16 ہے، ارشاد فرمایا جس کا ترجمہ مفہوم ہے، اور یہ وہی کی گئی ہے کہ اگر وہ لوگ راہ حق پر استقلال اختیار کرتے، یعنی کہ راہ حق پر جم جاتے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں ڈٹے رہتے، میں نے صحیح رہنا ہے، میں نے سچ بولنا ہے، میں نے 2 نمبری سے بچنا ہے، ناپ تول پورا کرنا ہے، لوگوں کے حقوق دینے ہیں جو مرضی ہو جائے، گھر والوں کے حقوق دینے ہیں، بندہ صحیح راستے پہ ڈٹ جائے، اچھا فرمایا تو یقیناً ہم انہیں بہت وافر پانی پلاتے ہیں، یعنی کہ پانی سے یہاں سے مراد ہے کہ ان کے لیے رزق کا بندوبست کر دیتے۔ آگے چل کے مختلف علماء کرام نے بھی اس کے بارے میں یہی فرمایا کہ اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بہت زیادہ رزق عطا فرماتے ہیں جو بندہ راہ حق میں ڈٹ جاتا ہے۔ 33 آخری پوائنٹ ہمارا 33ویں جو کنجی ہے رزق کی، وہ ہے طلب رزق کے لیے ثابت شدہ دعائیں۔ دیکھیں یہ تو بہت ساری آپ کو مل جائیں گی کہ رزق کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا فرمایا کرتے تھے، ایک تو ہے نا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے زیادہ دعا مانگا کرتے تھے وہ یہ والی دعا ہے کہ یا میرے رب ہمیں دنیا میں بھی بلائیاں عطا فرما، دنیا میں بھی ہماری ساری ضرورتیں پوری فرما، حسنہ عطا فرما، جس کے بارے میں پہلے گزر چکا ہے کہ عمدہ رزق ہمیں عطا فرما، اور ہمیں آخرت میں بھی بلائیاں عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اور اس کے بارے میں بہت سارے اور بھی دعائیں آتی ہیں، جن میں سے ایک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں جیسے ہی فجر کی فرض نماز پڑھا کرتے تھے فوراً اس کے بعد دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، یا اللہ میں آپ سے دعا کرتا ہوں جو ہے اللہم انی اسألک علما نافعا، نفع دینے والے علم کا، رزقا طیبا جو رزق ہے پاکیزہ رزق کا، وعملا متقبلا یعنی کہ اور ایسا عمل جو کہ تیرے نزدیک مقبول ہو جائے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان 33
چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ ویسے نا 2 پوائنٹ جو میں نے عرض کیے تھے جو میرے ذہن میں تھے وہ بھی آپ کے سامنے شیئر کر دیتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے کویسچن آنسر کی طرف چلیں گے۔ وہ ایک پوائنٹ یہ ہے کہ شکر گزاری کا رویہ جو بندہ اختیار کرتا ہے، اس پہ میری دوسری ویڈیوز ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس پہ تو بکس اتنی لکھی گئی ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں۔ رونڈا بائرن نے بک لکھی ہے دی میجک، اس نے گریٹیٹیوڈ کے میجک پہ بات کی ہے کہ گریٹیٹیوڈ جو بندہ شکر گزاری اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اور زیادہ اضافہ فرما دیتے ہیں۔ جو بندہ شکوے شکایتوں میں ہی گما رہتا ہے اس بیچارے کو پھر وہ جو ہے وہ بھی جانتا ہے تو یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ آپ شکر گزاری والا رویہ اپنائیں۔ اور اس کے علاوہ جو ایک اور پوائنٹ تھا میرے ذہن میں وہ یہ ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رات کے پچھلے پہر میں نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سمائے دنیا پہ تشریف لاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں کہ کوئی ہے بندہ جو مجھ سے جو بھی مانگے میں اسے دوں۔ 3 اعلانات ہیں لیکن میں آپ کے ساتھ ڈائریکٹلی آپ کا ریلیونٹ پوائنٹ رکھتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اعلان کرتے ہیں کوئی ہے میرا بندہ جو مجھ سے جو بھی مانگے میں اسے عطا کروں، تو وہ ٹائم ہوتا ہے مقبولیت کا ٹائم۔ اگر فجر کے ٹائم شروع ہونے سے پہلے آپ کی آنکھ کھلتی ہے جو کہ عام طور پہ سحری والا ٹائم ہوتا ہے، تو وہ تہجد والا ٹائم ہے، اس وقت نا کوشش کیا کریں چاہے لیٹے لیٹے ہی ایک بار اللہ تعالیٰ کے ساتھ لو لگا کے تعلق جوڑ کے رب سے مانگے یا اللہ ہمیں عطا فرما۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو آپ کی سوچ سے زیادہ عطا فرمائیں گے، کیونکہ ہمارے مانگنے میں دیر ہے اللہ کے دینے میں دیر نہیں ہے۔ اور اس کے حوالے سے آخری ایک حدیث کا حوالہ دے کے اجازت چاہیں گے، انشاءاللہ کویسچن اینڈ آنسر کی طرف آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک لمبی حدیث ہے جس کا ترجمہ مفہوم ہے، اس کا ایک حصہ صرف آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، اے جنوں، تمہارے پہلے جن سے لے کے تمہارے آخری تک، یعنی کہ پہلا جو اللہ تعالیٰ نے جن تخلیق فرمایا وہ پہلے سے لے کر آخری قیامت تک جتنے بھی جن آنے ہیں وہ سارے کے سارے، اور فرمایا اے انسانوں، تمہارے پہلے سے لے کر یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انسان آنے ہیں تم سارے کے سارے مل کے، تمہارے پہلے سے لے کر آخری تک سارے مل کر کھلے کسی نا میدان میں کھڑے ہو جاؤ اور پھر مجھ سے پکارو، مجھ سے جو بھی مانگنا چاہتے ہو مانگو اور میں تمہیں وہ سب کچھ دے دوں جو کچھ تم مانگتے ہو۔ فرمایا تمہیں دینے کے بعد بھی جو میرے پاس بچ گیا اس میں اصل میں اتنی کمی بھی نہیں آئی کہ جتنی ایک سوئی کو سمندر میں ڈبو کر نکالنے سے سمندر میں کمی آتی ہے، اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی، میرے اور آپ کے مانگنے میں کمی ہے، اس کے دینے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ جو لنک دیا گیا ہے یہ 15 سے 20 منٹ تک انشاءاللہ موجود رہے گا، آپ کویسچن اینڈ آنسر کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ یہ لنک جو ہے یہاں سے ڈیلیٹ کر دیا جائے گا اور یہ ویڈیو ایز اٹ از جو ہے یوٹیوب پہ موجود رہے گی انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔